أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. محترم سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اس صورت کریمہ کا آغاز، اس صورت کریمہ کے تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کے آیتوں کی تفسیر کا آغاز بفضل اللہ بحمد للہ آج سے آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے اللہ کی توفیق سے. ابھی آپ کے سامنے سورہ یاسین سے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 7 تک کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں. سامعین کرام، سورہ یاسین کا جو نمبر ہے، اس کا آرڈر قرآن کریم کے اندر سورہ نمبر 36 یعنی 36 نمبر کی صورت کریمہ ہے یہ. اور سورہ یاسین ایک ایسی سورہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا نظریہ بڑا غلو والا ہے. حالانکہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی ہر سورہ اور قرآن کریم کی سورتوں کی ہر آیت اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے، ہر ایک کی ایک اپنی جگہ اہمیت ہے. ہر آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی صورتیں نازل فرمائی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہے. فار ایگزامپل سورۃ البقرہ، یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے. اس کو اگر روزانہ ایک انسان پڑھتا ہے تو اس کے گھر سے بھی شیطان بھاگے گا اور اس کے جسم سے بھی شیطان بھاگے گا. یہ اس کی فضیلت ہے. یہ جو سورہ یاسین ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان بڑا ہائپ ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں بڑا غلو کیا ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری ایسی روایتیں لوگوں نے بیان کی ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہی صورت کریمہ ہے جس کے بارے میں جتنی بھی فضیلتوں میں روایتیں آئی ہیں ساری کی ساری یا تو بالکل موضوع اور بناوٹی من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے، یا پھر سند کے اعتبار سے بالکل گری ہوئی روایت ہے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کو بہت زیادہ بڑھایا. بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ڈیلی سورہ یاسین پڑھتے ہیں. ہم سے بھی بعض لوگوں نے سوال کیا کیا ڈیلی سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر پڑھنا ہے تلاوت کے طور پر تو اس کو پڑھنے کا جو شرعی طریقہ ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کیجئے، الف لام میم سے شروع کیجئے، روزانہ پڑھیے، جتنا پڑھیے وہاں پہ نشان لگائیے اور پھر آگے پڑھیے، اور جب مکمل قرآن کمپلیٹ ہو جائے تو پھر سے شروع کیجئے. یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح. البتہ جو بعض فضیلتوں والی صورتیں ہیں اس کو آپ ان کے وقت پر ڈیلی پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سورۃ البقرہ کو ڈیلی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ ڈیلی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح اور شام پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باقی جو صورتیں ثابت نہیں ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ ڈیلی پڑھنا یہ شریعت نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں جو لوگ بناتے ہیں. سامعین کرام، یہ جو سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کے تعلق سے بعض لوگوں کا کہنا ہے اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ اس روایت کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 169 پہ موضوع اور بناوٹی اور جھوٹی قرار دیا. یہ روایت جھوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے بعض لوگوں کا کہنا ہے اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی میت مر رہا ہو، کوئی آدمی مر رہا ہو، مرنے کے قریب ہو، قریب المرگ ہو، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو. یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے بالکل جھوٹی روایت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں تمام روایتوں کو اہل علم، ماہرین جرح و تعدیل اور محدثین کی جماعت نے کمپلیٹلی بالکل رد کر دیا اور کہا کہ سورہ یاسین کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں اور روایتیں کی جاتی ہے ان میں سے کوئی بھی روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے اور وہ قابل حجت بھی نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین ایک صورت ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی اہم روایت، بہت بڑی اہم صورت ہے. یہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی اہم صورت کریمہ ہے. اس صورت کریمہ سے اگر آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہے
تو اس اعتبار سے یہ صورت کریمہ بہت اہم ترین ہے. اس کے ایک ایک آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ایسی باتیں نازل فرمائی ہیں کہ ایک انسان اگر ان آیتوں پر غور کر لے تو یقینی طور پر ہدایت پا جائے گا. اور یہ بات صرف سورہ یاسین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے ہر صورت اور ہر صورت کی ہر آیت کریمہ کے ساتھ خاص ہے کہ جب آدمی اس پہ غور کرے گا تو آدمی اس میں ہدایت پا جائے گا. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، اہل علم کی زبانی سنا ہوگا کہ سورہ طٰہٰ عمر رضی اللہ عنہ جو انسپریشن ہے مسلمانوں کے لیے، ہے کہ نہیں؟ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیے انسپریشن ہے. انہوں نے ایمان کی صورت کریمہ کو پڑھ کر کے قبول کیا، یہی سورہ طٰہٰ کو پڑھ کر کے. تو قرآن کریم کی ہر صورت اپنی جگہ پر ہے، سورہ یاسین بھی اپنی جگہ پر ہے، بڑی اہم صورت کریمہ ہے، مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے یہ. یعنی یہ صورت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزار رہے تھے اسی زمانے میں یہ صورت کریمہ نازل ہوئی. دیکھیے ہم نے آپ کے سامنے صورت کریمہ سے 7 آیتیں تلاوت کی. اللہ نے فرمایا یاسین. اب یہ جو یاسین ہے، یاسین کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آدمی اور انسان کے معنی میں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یاسین آدمی اور انسان اور رجل کے معنی میں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف میں سے ایک نام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کا نام ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یاسین کا مطلب رجل اور انسان ہے. لیکن یہ ساری باتیں بلا دلیل ہیں. یاسین کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں اہل علم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے مفسرین نے کہ یہ حروف مقطعات میں سے، یعنی جیسے الف لام میم ہے، جیسے الف لام را ہے، جیسے قاف ہے، جیسے نون ہے، جیسے کاف ہایا عین صاد ہے، یہ حروف مقطعات ہے قرآن کریم کے اندر. بالکل اسی طرح سے یاسین کا جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات ہے. اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ اس کی تفسیر ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن کی جو باحکمت، یعنی قسم ہے قرآن باحکمت کی یا محکم قرآن کی، جس کے معنی اور مفہوم، جس کے نظم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل مضبوطی اور پختگی رکھی ہے. ایک ایک سورت کو پڑھیے، ایک ایک آیت کو پڑھیے، وہاں پر آپ کو جو مضبوطی ملے گی آپ کو دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر وہ مضبوطی نہیں ملے گی. اللہ نے پہلے قسم کھایا، قسم ہے قرآن باحکمت کی، انک لمن المرسلین، یہ قسم کا جواب ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا، اور قسم کس بات پر کھایا آگے اللہ نے بیان فرمایا، کہا انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں. یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کیا مطلب؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اصل میں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں شک کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر سورہ رعد ہے، آیت نمبر 43 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بات کو بیان فرمایا، لست مرسلا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں. یہ کون کہتے تھے؟ مکہ والے کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا انک لمن المرسلین، لیکن جواب صرف ایسا ہی نہیں دیا بلکہ بھرپور قسم کھایا، کہا والقرآن الحکیم، جس قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی ہے، اس قرآن کریم کی قسم، اس محکم اور مضبوط قرآن کریم کی قسم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس بات کی تصدیق کے لیے قسم کھایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی رسول اور کسی بھی نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم نہیں کھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے قسم کھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تمام مسلمان اس بات کو اپنے دل کے اندر گانٹھ بٹھا لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن باحکمت کی، اس سے مسلمانوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی.
تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے علماء روزانہ اس کتاب کو پڑھ کر کے اس کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے واضح کریں. اب اس کتاب کو چھوڑ کر کے دوسری کتاب کو لے کر کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو کیا ہدایت ملنے والی ہے؟ نہیں ملنے والی ہدایت، نہیں ملنے والی ہے ہدایت. چاہے پوری دنیا پڑھنا شروع کر دے، ہدایت نہیں ملنے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اس لیے کھایا ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے اطاعت اور اتباع کے لائق صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کی رسالت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، یہ دوسرا قسم کا دوسرا جواب ہے. اللہ نے فرمایا علی صراط مستقیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے راستے پر ہیں، ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے راستے پر ہیں. یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے راستے پر ہے. جو راستہ سیدھے کہاں جانے والا ہے؟ جنت کے اندر جانے والا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ جنت اگر پانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کتنے ہیں؟ 50، 20، 10، 5، 4 ہے کیا؟ 4 بھی نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے. صراط مستقیم صرف ایک ہوتا ہے. صراط مستقیم صرف ایک ہے، 4 نہیں ہے، صرف ایک ہے، ایک. اور وہ صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آج کے ڈیٹ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود جس عالم کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے میچ کرے گی ہم اسی کی پیروی کریں گے، دوسروں کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ قسم کس کی کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قسم کھایا ہے. قسم کس بات پر کھایا ہے؟ علی صراط مستقیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیدھے راستے پر ہیں جو منزل مطلوب یعنی جنت تک پہنچنے والا ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کیا؟ موت کے بعد جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ موت کے بعد جنت چاہیے. اور اگر جنت چاہنا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جانا پڑے گا، علی صراط مستقیم. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن کریم اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. العزیز زبردست اور الرحیم مہربان. العزیز زبردست کیا مطلب یہ کہ جو اللہ کا انکار کرے، اور مطلب یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے، جھٹلائے، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لینے کے لیے بالکل غالب ہے. غالب. اور جھٹلانا صرف منہ سے نہیں ہوتا ہے، غیر تو جھٹلا ہی رہے، سبھی بولتا ہے، لیکن ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھاگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے، اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرے، یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے والا ہے. اور یہ بالکل برحق بات ہے، آن ریکارڈ بول رہا ہوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزیل العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسول کو جھٹلائے، اس سے انتقام لینے کے لیے اللہ غالب ہے. اور الرحیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور نبی کا امتی بن کر کے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہربان ہے. اس کے لیے اللہ کیا ہے؟ مہربان ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ساری باتیں بہت کلیئر ہے. شرط بچ یہ ہے کہ افسوس بچ یہ ہے کہ اس طرح سے کھول کر کے نہیں بتایا جاتا ہے. یہ کھول کر کے بتانے کی بات ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قرآن کریم سے ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، اسی وجہ سے یہ غافل ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کبھی بھی کوئی نبی نہیں آیا. کبھی بھی کوئی نبی نہیں آیا. کبھی بھی کوئی نبی نہیں آیا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر رسول تھے، اور ان کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے سے پہلے بیچ میں کوئی رسول نہیں آیا. کوئی رسول نہیں آیا. اسی لیے وہ لوگ حق بات سے غافل تھے، کیونکہ کوئی ڈرانے والا نہیں تھا. معلوم ہے لیکن ڈرانے والا نہیں. بھیا نا ڈیلی ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں ڈرایا جا رہا ہے، پھر بھی جو ہے نماز کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ غافل ہیں، اسی لیے وہ نماز کے لیے نہیں ہے. ڈیلی ڈرایا جا رہا ہے. اب مکہ والوں کے بیچ میں کبھی کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں،
تو وہ تو غافل ہوں گے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آج جو آپ کے سامنے سورۃ کریمہ پڑھی گئی، سورہ الف لام میم سجدہ، اس کے آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکہ والے ہیں اس قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن کریم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے درمیان کبھی بھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور کیوں ڈرائیں؟ تاکہ یہ ہدایت پر آ جائے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن میں اس سے پہلے کبھی رسول نہیں آیا، اور اسی وجہ سے یہ لوگ غافل ہیں۔ سامعین کرام، یہ سورۃ کریمہ ہے، بہت اہم ترین سورۃ کریمہ ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل اور اس کے اندر غور فکر اور تدبر، یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ ابھی 6 آیتیں آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہیں، 7ویں آیت انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ یہ 7ویں آیت اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا